السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ گل علی صاحبہ کی میں نے آج ایک ویڈیو سنی ہے اور میری جو قوم کے لیڈروں پر میری مایوسی ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہمارے ملک پر اپنی سیاسی بصیرت کا حق جتاتے ہیں۔ یہ سیاست کتنا ایک مقدس کام ہے، لیکن یہاں پہ چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، گنڈے جو جاگیردار ہیں تو وہ بھی ایسے ایسے آئے ہیں اس میں کہ ان کی جا کے رعیت سے پوچھیں، اب ان کے علاقوں میں جائیں۔ وہ یعنی جو لوگ زمین پر خدا بن کے چلتے ہیں، خدا بن کے پھرتے ہیں، فرعون ہیں جو، وہ سارے سیاست کو انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ سیاست کے ذریعے اقتدار میں آئیں اور اپنی حاکمیت اور اپنی اجارہ داری قائم کریں۔ حالانکہ سیاست میں ان لوگوں کو آنا چاہیے سب سے پہلے جن کے اندر بصیرت ہو کہ ریاستیں چلائی کیسے جاتی ہیں، قانون سازی کیسے ہوتی ہے، عوام کی نمائندگی، عوام کے مسائل اجاگر کیسے کیے جاتے ہیں، نمائندگی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، بیٹرمنٹ کے لیے اپنے اپنے علاقوں کے سسٹم ہے نا ایک ریاست کا کہ ہر نمائندہ اپنے علاقے میں دیکھ بھال کرے گا، وہاں کی چیزیں پارلیمنٹ میں پہنچائے گا اور وہاں سے اوپر ٹرکل ڈاؤن کرے گا چیزوں کو۔ تو یہاں پہ تو بڑا ہی عجیب و غریب کام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ غدار ہے عمران نیازی، یہ سارے غدار ہیں، یہ ٹولہ ہے، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، IMF کے آگے جھکتے چلے گئے۔ انہوں نے جو فارن فنڈنگ کا انہوں نے الزام لگایا کہ پتہ کریں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پتہ کرے کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے اسرائیل سے ہوئی ہے، ان کو بھارت سے ہوئی ہے، کہاں سے ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے ان کی حمایت ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں سے کہاں کہاں ان کے حق میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں۔ ہوئے 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 پھر انہوں نے ایک اور عجیب بات کی جس پہ میں یعنی مایوسی سے بھی اگلی کوئی سطح ہوتی ہے تو میں وہاں پہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں علی وزیر کے لیے اس نے تو ریاست کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ایک دو کوئی باتیں کی تھیں، تو یہ تو اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اور عمران ریاض جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، حالانکہ میں صحافیوں کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن عمران نیازی نے صحافیوں میں کو جس طرح اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور وہ جو فوج کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، عمران خان فوج کو توڑ رہا ہے، یہ ہے اصل غداری۔ وہ پتہ نہیں کہتا ہے کہ باجوہ ڈکٹیٹر ہے، میں کہتی ہوں تم غدار ہو، یہ اس طرح کی اس نے آ کے عجیب باتیں کی۔ اور علی وزیر، وہ کہتی ہے علی وزیر کے لیے اور قانون ہے اور باقی لوگوں کے لیے اور قانون ہے۔ پتہ نہیں عمران ریاض کی بات گول سی کی، انہوں نے کچھ آدھی سمجھ آئی، فیور میں بول رہی تھیں یا خلاف بول رہی تھیں کہ جی اس کے لیے تو اور قانون ہے، علی وزیر کے لیے اور ہے۔ علی وزیر کی انہوں نے پتہ نہیں وکالت کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ شاید ان کا علاقہ وہی ہوگا اور پختونوں کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہی ہوں گی، یا ڈرتی ہوں گی کہ جو لوگ وہاں پہ جو ترقی پسند بلکہ جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ پختون ہیں، اس نظریے کے لوگ ہیں، ان کے ووٹ کی مجبوری کی وجہ سے جہاں بھی قومیں جو ہیں وہ سپریسڈ ہو جاتی ہیں، لوگ سپریسڈ ہو جاتے ہیں، وہاں پھر جو ان کے لیے جائے پناہ جو ان کو سمجھ آتی ہے نا، وہ سوشلسٹ نقطہ نظر ہے۔ اور کیونکہ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ برابر مساوی حقوق ہوں، لوگوں پر جو ہے وہ سیاسی اور ریاستی جبر نہ کیا جائے، ان کو وہ فیسلٹیز دی جائیں جو بڑے طبقوں سے امیر طبقے کو آپ دیتے ہیں، یعنی چھوٹا طبقہ کہہ لیں۔ میں تو امیر آدمی کو چھوٹا آدمی کہتا ہوں ہمیشہ، اور بڑا آدمی کہتا ہوں جو وزادار ہے، جو اعلیٰ ظرف آدمی ہے، علم والا، صاحب علم ہے، جس کے اندر خیر ہے، خیر کی آرزو ہے، جس کی نیت خیر کے اوپر کھڑی ہے، میں اسے بڑا آدمی کہتا ہوں۔ پیسے والا تو چھوٹا آدمی ہوتا ہے، بڑی کھچے مارتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کس طرح وہ جائز ناجائز طریقے سے پیسے کماتا ہے، پھر ٹیکس بچاتا ہے۔ یہ اسی لیے وہ بہت حرکتیں ان کو کرنا پڑتی ہیں پیسے والے آدمیوں کو یہاں ہمارے معاشروں میں۔ اور اوپر بھی دنیا میں بھی پیسے کی جو جنگ ہے وہ اس نے پوری دنیا کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ تو علی وزیر کی بات اس نے جو کی، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان نے اس کو اندر ڈالا ہوا ہے۔ اب تو عمران خان نہیں ہے تو اب باہر لا کے دکھا دو۔ اب تو پیپلز پارٹی نے تو اس کی بار بار سفارش بھی کی ہے
اور بلاول صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ میں بات کروں گا، اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے بلکہ اعتراف کیا ہے نجی محفلوں میں کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم علی وزیر کو واپس لا سکیں یا اس کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا اس بات سے کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر علی وزیر کی بات کر رہی ہو تو اس وقت تو عمران نیازی کی حکومت نہیں ہے نا بقول تمہارے، تو تم ذرا علی وزیر کے لیے کوشش کر کے تو دکھاؤ۔ میری نظر میں بھی علی وزیر کا نظریہ جو ہے وہ نظریہ سچا ہے۔ وہ اس سرمایہ داری نظام نے پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا پہ اپنی اجارہ داری قائم کر کے غریب لوگوں، غریب قوموں اور غریب ملکوں سے وسائل چھین کر ملٹی نیشنل کمپنیاں دن بدن اوپر سے اوپر جا رہی ہیں، اور لوگ، عام لوگ دن بدن زمین کی تہوں میں، گہرائیوں میں، قبروں میں گرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مہنگائی جو ہے یہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں پہ کمپٹیشن ہے آپس میں، تیل کے اوپر ظالمانہ کمپٹیشن جاری ہے، جو کمپٹیشن ایک ان کا اصول ہے بنیادی، ان کے مذہب کا، سرمایہ داروں کا مذہب ہے نا بزنس۔ تو بزنس میں کمپٹیشن جائز ہے کہ جتنا کوئی ایک کمپنی لوٹ کے لے جا سکتی ہے، مال لے جائے، قیمتیں جائے، منوپلی ہے، کمپٹیشن، اس طرح کے ان کے مذہبی اصول ہیں سرمایہ داروں کے۔ تو اس لیے دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بجلی کا دھندا جو ہے یہ پورا دھندا ہے، بزنس ہے، جس میں اب آ رہا ہے نا شہباز شریف صاحب پہ کہ یہ لوڈ شیڈنگ کر کے ادھر وہ فیسلٹی ٹیکس معافی دے رہے ہیں سولر کو، اور تاکہ وہ لایا جائے، اور یہ کرتے ہیں یہ لوگ جو سیاستدان بنے ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں اور کاروباری ہوتے ہیں، وہ اس طرح قوموں کو، ملکوں کو ڈاؤن کر کے پوری قوموں کو شکنجے میں کس کے اپنا بزنس ان پہ مسلط کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہ طریقے ہیں ان کے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گلہ لئی جو ہے وہ بیچاری کو کہاں پتہ کہ کیا ہے، وہ جتنے الزامات، IMF کی بات کی اس نے، تو مجھے تو کسی نے بڑے قریبی آدمی نے بتایا تھا، کسی بڑے معتبر آدمی نے، کہ یہ ان کو عمران خان نہیں جانا چاہتا تھا IMF کے پاس، اس کو کسی بڑے نے ہدایت دی کہ بھائی چلے جاؤ، ادھر جاؤ، سمجھایا اسے کہ IMF کے پاس جانا ضروری ہے، یا پریشرائز کیا، یا سمجھایا، یا رہنمائی کی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ یہ ساری باتیں وہ جن کے حق میں کرنا چاہ رہی تھی نا، اپنے بھول پن، یا میں تو اس کو بے وقوفی نہیں کہنا چاہتا، معصومیت ہی کہوں گا، نہ میں جہالت کہوں گا، لا علمی کہوں گا، نہ وہ جاہل ہیں نہ بے وقوف ہیں، وہ بھولی اور لا علم ضرور ہیں، ان کو ککھ نہیں پتہ، صرف ان کو گفتگو رٹ رٹ کے تقریر تو آ گئی ہے۔ میں ان کی پرانی تصویریں مجھے کوئی یاد آ رہی تھیں، عمران خان صاحب کو بہت ہی یہ ان کے ہاں عقیدت مندی سے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، تصویریں چھکاتی تھیں، اور ان کے اندر جو ہے ان کی آنکھوں میں بڑی والہانہ عقیدت کا اظہار ہوتا تھا اپنے لیڈر کے لیے، اور بڑی مؤدب تصویروں میں نظر آتی تھی وہ، اور بہت ہی اچھا لگتا تھا چادر لے کے اور سارا وہ سب۔ تو وہ عقیدت ان کی پتہ نہیں کس وجہ سے ختم ہوئی۔ ٹھیک ہی ہوا، یہ جو آج کی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے کلپ، اس سے مجھے سمجھ بھی آئی ہے کہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے، یا اپنی بہت ہی سمجھداری اور اپنے علم اور بصیرت کی وجہ سے ان کی وہاں سے چھٹی ہوئی ہوگی۔ اور کیونکہ وہ بھی یعنی کہ لوگ جو ہے وہ کسی حد تک برداشت کرتے ہیں، زیادہ نہیں بھی کرتے، پھر چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہوں، وہ اپنے ارد گرد معصوم یا بے وقوف یا لا علم یا جاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں معاف کر دو بابا۔ تو یہ حالات ہیں، اور ان کی باتوں کا جواب یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سارا الٹ کے انہی کی طرف جا رہا ہے جن کی آپ حمایت کر رہی ہیں۔ میں نے ایک بار سپریم کورٹ سے کہا تھا، دیا تھا، درخواست دی تھی سوو موٹو کی، سوو موٹو کی درخواست سوو موٹو ہوتا ہے جو خود عدالت خود اپنے طور پہ لیتی ہے فیصلہ، یا معزز جج جو ہے وہ خود اپنے اختیارات اور اپنے ان کو حاصل ہوتا ہے، یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ کہیں کوئی درخواست نہ بھی آئے، کسی معاملے میں کوئی مدعی نہ بنے، کوئی پیش نہ ہو، تو وہ پھر خود بھی لے سکتی ہے عدالت ان کو، کہ جواب دہی کے لیے طلب کر سکتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ان سے سوال پوچھ سکتی ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کی بلا کے ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنا چاہتی ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے سوو موٹو کے لیے درخواست دی تھی کہ آپ جو ہے نا سوو موٹو لیں، جو درخواست دے دی تو پھر سوو موٹو کیا ہے؟ تو یہ حالات ہیں بھائی جان، اور وہ چڑھ چڑھ کے آج وہ
تقریر میں جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا ان کو کہ وہ بہت مدبر اور ایک نیشنل لیول کی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اسی طرح کے لوگ یہاں پہ کامیاب ہیں، اسی طرح کے لوگوں کو سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح کے لوگ دن بدن میڈیا پہ بھی چھائے رہتے ہیں اور اس کے بعد ریاست کے کسی بہت اہم عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلام عرض ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور لاہور ٹی وی کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ ابھی ایک دو اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں تاکہ آپ جو ہے نا آپ تک وہ پہنچنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔